نظم کے ابتدائی بندوں میں حالی نے عربوں کے سیاسی، اخلاقی اور مذہبی تنزلی کو کس طرح بیان کیا ہے، شامل نصاب نظم میں سے مثالیں دے کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حالی وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے انتہائی سادہ انداز میں قومی نظموں کو لکھنا شروع کیا۔ ان نظموں میں قوم کے سماجی، تہذیبی، تعلیمی اور عصری مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم اپنا کھویا ہوا وقار اور عروج دوبارہ حاصل کریں۔ انہوں نے اپنی نظم مد و جزر اسلام میں، جسے بعد میں مسدس حالی کا نام دیا گیا، نے اسلام کی آمد سے قبل عربوں کے حالات بتائے ہیں کہ وہ غفلت کے اندھیروں میں نہ صرف ڈوبی ہوئی تھی بلکہ سیاسی، مذہبی اور اخلاقی تنزلی کا بھی شکار تھی۔ حالی نے اپنی نظموں کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سوئی ہوئی قوم قرآن اور سنت رسول کی مکمل پیروی کرے اور اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے۔ اس نظم مسدس حالی میں حالی نے نبی کریم کی آمد سے پہلے عرب قوم کی جہالت کی تصویر کشی کی ہے کہ وہ لوگ کیسے چھوٹی باتوں پر تلواریں اٹھا لیتے اور خون خرابے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، اب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ اسلام سے قبل عربوں کے حالات انتہائی کربناک اور بہت تکلیف دہ تھے، کیونکہ وہ جہالت اور گمراہی کی تاریکی میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہر وقت کا جھگڑا اور فساد برپا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ہمیشہ سیاسی بحران کی سی صورت رہتی تھی۔ کبھی مویشی چرانے پر جھگڑتے تھے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، اس طرح کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ وہاں ہر وقت قبائل میں نفرت اور دشمنی کی فضا گرم رہتی تھی۔ امن و امان تو دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ انہی چیزوں میں مصروف رہے اور ترقی اور خوشحالی کی طرف سفر نہیں کر سکے، زوال پذیر ہی رہے۔ وہ صرف معاشی تنزلی کا شکار نہیں تھے بلکہ اخلاقی تنزلی کا بھی شکار تھے۔ حالی کہتے ہیں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ اس بند میں حالی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا سب سے بڑا ظلم بیٹیوں کو زندہ درگو کرنا تھا۔ اسے سن کر تو انسانیت بھی کانپ اٹھے۔ اس دور میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، بیٹی کی پیدائش کو ذلت کا باعث سمجھتے تھے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے تھے۔ اسلام نے ان کی اس فرسودہ سوچ کا خاتمہ کیا، عورت کا مقام بلند کیا۔ عورت چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن ہو یا بیٹی ہو وغیرہ، ہر رشتے کو عزت۔ حالی کہتے ہیں، اسلام سے پہلے کی زندگی گزارنے کے کوئی اصول و قوانین نہیں تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، جوا اور شراب نوشی عام تھی۔ حالی کہتے ہیں، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش سے غفلت تھی، دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ ان لوگوں میں درندگی اور وحشت عام تھی، حلال حرام کا کوئی فرق نہ تھا، شراب کے نشے میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہ تھا۔ یہ معاشرہ ہر طرح سے پسماندگی کا شکار تھا۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھ نسخہ کیمیا لائے، انہوں نے عرب کے اندھیروں کو دور کیا، عورتوں کو ان کے حقوق دیے، عرب کے لوگوں میں پیار محبت کی فضا پیدا کی، ان میں اتفاق پیدا کیا، بزرگوں بچوں غریبوں کو ان کے حقوق دیے، ان کو علم حاصل کرنے کی تڑپ دی، ان کو تاریکی کے راستوں سے نکال کر خوشحالی اور ترقی کی راہوں پر گامزن کیا۔ حالی دراصل مسلمان قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے عربوں نے پستی سے نکل کر ترقی کا سفر کیا، وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔